إنما يخشى الله من عباده العلماء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوگے. میرے عزیز ساتھیوں، آج آپ حضرات کی خدمت میں دو بڑے مشہور واقعے اور ان کے حقیقت پیش کر رہا ہوں. اس ویڈیو کو دھیان اور توجہ سے دیکھیں گے تو انشاءاللہ ساری باتیں آپ سمجھ جائیں گے. بیان کرتے ہیں تو بیان کرنے سے رک جائیں گے، اور اگر کسی کو بیان کرتا ہوا سنتے ہیں پاتے ہیں تو ان کو بھی بیان کرنے سے روکنے میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. کوشش کرنے لگیں گے آپ کہ ان کو بیان نہ کرے کوئی. تو سب سے پہلا واقعہ سنیں. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن باہر تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بہت سارے بچے اچھے اچھے کپڑے پہن کے، نئے کپڑے پہن کے کھیل رہے ہیں، لیکن ایک بچہ بوسیدہ کپڑوں میں، پرانے کپڑوں میں ایک سائیڈ میں کھڑا ہو کے رو رہا ہے. یہ بچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا نہیں تھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بیٹا تم کیوں رو رہے ہو، تو یہ بچہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا نہیں تھا، اس لیے کہہ دیتا ہے کہ آپ اپنا کام کیجئے اور مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیجئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصرار کرتے ہیں کہ نہیں بتاؤ مجھے کہ آخر تم رو کیوں رہے ہو. تو یہ بچہ بتاتا ہے کہ میرے والد محترم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ میں گئے تھے اور وہیں پر شہید ہو گئے. میری والدہ نے دوسرا نکاح کر لیا تو ان کے دوسرے شوہر نے، یعنی کہ میری والدہ کے دوسرے شوہر نے مجھے گھر سے نکال دیا، میرا گھر بھی چھین لیا، میرا مال بھی چھین لیا. میں بھوکا پیاسا ہوں، کپڑے بھی نہیں ہیں، تو میں رو نہیں تو کیا کروں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا کیا تو اس پہ راضی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ابا ہو، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تیری والدہ ہو، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تیری بہن ہو، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ تیرے چچا ہو، اور حضرت حسنین کریمین رضی اللہ عنہ تیرے بھائی ہو، کیا تو اس پہ راضی نہیں ہے؟ تو جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہتے ہیں تو یہ بچہ پہچان لیتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہے. تو یہ فوراً کہتا ہے یا رسول اللہ میں اس بات پہ راضی ہوں، میں اس بات پہ راضی ہوں، میں اس بات پہ راضی ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو پکڑ کے، ہاتھ پکڑ کے لے کے اپنے گھر تشریف لاتے ہیں اور اس کو صاف ستھرا کر کے، نہلا کے، اچھے کپڑے پہنا کے، اس کو کھلا کے پلا کے اور اس کو راضی کر کے، خوش کر کے، اپنے انگلی مبارک پکڑا کے اس کو لے کے ساتھ چل دیتے ہیں. انہی بچوں کے پاس سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو لے کے گزرتے ہیں تو یہ جو بچے پہلے سے ہی خوش اور خرم گھوم رہے تھے، کھیل رہے تھے، تو یہ بچے اس بچے کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ ابھی تو یہ حالات تھے، ابھی اتنے میں ایسے حالات تبدیل ہو گئے، بڑا خوش نظر آ رہا ہے، اب کیا ہوا؟ تو یہ بچہ کہتا ہے کہ میں خوش کیوں نہ ہوں، میرے ابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میری والدہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے، اور میری بہن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے، میرے چچا حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے، میرے بھائی حضرت حسنین کریمین رضی اللہ عنہ ہے. میں خوش کیوں نہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی بڑی نعمت اور دولت عطا فرما دی. تو یہ تمام بچے یہ اس طریقے سے حسرت کر کے کہتے ہیں اے کاش ہمارے والد محترم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ میں جاتے اور وہ بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے. یا یہ کہتے ہیں کہ کاش ہمارے والد صاحب بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے، آج ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہوتے. تو یہ بچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک آپ کے ساتھ رہتا ہے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے تو یہ اپنے سر پہ دھول ڈالتے ہوئے، یعنی کہ مٹی ڈالتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ آج میں یتیم ہو گیا، آج میں مسکین ہو گیا، آج میرا سب کچھ ختم ہو گیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس بچے کو اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں. یہ مکمل واقعہ ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہے. غیر معتبر روایات کا فنی جائزہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر آپ کھول کے دیکھیں 345 346 347 اس واقعے اور 348 اس واقعے کو آپ کیا پائیں گے، اس کی حقیقت سن لیجئے.
یہ واقعہ اس خاص انداز و سیاق سے ہمیں باوجود تتبع و تلاش کے ذخیرہ احادیث میں سندن کہیں نہیں مل سکا، کہیں بھی نہیں مل سکا۔ چنانچہ جب تک اس روایت کی، اس واقعے کی کوئی معتبر سند نہیں مل جاتی، اس کے بیان کرنے کو موقوف رکھا جائے، ہرگز بھی بیان نہ کرے، اس کو ہرگز بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور یاد رکھو جب اس کی پہلے ہی سند نہیں ملی، جیسے کہ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی جو ہے تلاش کی ہے، ان کو بھی نہیں ملا، امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو تلاش کیا ہے، ان کو بھی نہیں ملا۔ اسی طریقے سے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تلاش کیا ہے، نہیں ملا، کہیں بھی یہ نہیں مل رہا، لہذا اس واقعے کو بیان نہ کیا جائے، بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب اگلا واقعہ بھی سنیں، بلکہ اس کو روایت کے طور پر بھی بیان کیا جاتا ہے، اور بہت سے جب بڑھا چڑھا کے بات کرتے ہیں تو پھر واقعہ بن جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک بندے کی قبر میں ایک حور آئے گی اور اس کی گردن میں موتیوں کا ہار ہوگا۔ کیا ہوگا؟ موتیوں کا ہار۔ وہ دونوں کھیلیں گے، یعنی کہ مستی کریں گے، کھیلیں گے، اور ہار ٹوٹ جائے گا۔ سنا ہے نا آپ نے یہ واقعہ، بہت زیادہ سنا ہوگا کہ قبر کے اندر حور آتی ہے، ہار ٹوٹ جائے گا، جس کے موتی چننے میں دونوں مصروف ہو جائیں گے، یعنی کہ ان موتیوں کو چننے لگیں گے، دونوں مصروف ہو جائیں گے کہ قیامت آ جائے گی، یعنی کہ بس اتنا وقت لگے گا کہ جتنی دیر میں موتی چنے گئے بس قیامت آ گئی۔ آپ حضرات نے خوب سنا ہوگا یہ واقعہ، تو میں اس کو جو ہے نا بتا دیتا ہوں۔ غیر معتبر روایات کا فنی جائزہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 351 کھول کے دیکھیں، یہ واقعے کی حقیقت آپ کو مل جائے گی۔ یہ واقعہ تلاش بسیار کے باوجود کہیں بھی نہیں ملا، کوئی سند نہیں ہے اس کی، کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کو بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس کو بیان نہ کیا جائے۔ امید ہے کہ بات کو سمجھیں گے، بیان کرنے سے رکیں گے، لوگوں کو بھی روکنے کی کوشش کریں گے۔ میں آپ حضرات کو پھر سے کہتا ہوں کہ آپ کتابیں منگا کے پڑھیں گے تو سمجھ آئے گی، سمجھیں گے۔ دیکھو قرآن کریم کی سب سے پہلی جو آیت نازل ہوئی ہے، اقرا، پڑھے، تو پڑھنے کا حکم ہمیں ہوا ہے۔ علم اور ذکر جب ہم بیان کرتے ہیں تو علم کے بارے میں کتنی فضیلت آئی ہے، تو آپ پڑھنے کی کوشش تو کریں۔ یہ عجیب جہالت ہے کہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہمیں بس 6 نمبر کے دائرے میں بولنے کی اجازت ہے، یا پھر جو ہے ہمیں جو ہے علم کے تعلق سے بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ بھائی پڑھیں گے تو بولیں گے نا، اجازت اس لیے نہیں ہوتی کہ آپ جو ہے الٹی سیدھی باتیں کریں۔ تو اگر آپ پڑھیں گے، صحیح طریقے سے پڑھیں گے، جو مستند روایتیں ہیں ان کو پڑھیں گے، ان کو بیان کریں گے، تو کون روکے گا آپ کو؟ کوئی بھی نہیں روکے گا۔ ارے امت کو پڑھنے کا حکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کا حکم دیا ہے، بلکہ قرآن میں دوسری جگہ تو یہ فرمایا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اللہ رب العزت فرما رہا کہ کہو مجھ سے یہ مانگو اے اللہ مجھے نافع علم عطا فرما دیجئے۔ تو اس لیے میں آپ حضرات کو یہی کہوں گا کہ کتابیں منگا کے پڑھا کریں، مستند کتابیں منگائے اور ان کو پڑھے۔ بخاری شریف کی شرح منگوا لیجئے، مسلم شریف کی شرح منگوا لیجئے، وہ پڑھنا بھی آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو، ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔